السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس ویڈیو میں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی مبارک کی چند باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن اس دور میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بابا جان نے اپنی ساری دولت بیٹوں کے نام نہیں بلکہ اپنی بیٹی خدیجہ الکبریٰ کے نام کی ہے۔ بیٹی نے بھی اپنے باپ کی دولت کو مزید ابالا کیا، بہت بڑی تاجرہ بن گئی، اتنی دولت کہ سارے مکے کی دولت ایک طرف رکھی جائے اور اماں خدیجہ کی دولت پھر بھی زیادہ، اس لیے آپ کو ملکہ مکہ کہا جاتا تھا۔ باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی، اللہ نے 2 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی۔ عین جوانی کے اندر اماں خدیجہ کے شوہر فوت ہو گئے۔ تھوڑے عرصے کے بعد اماں خدیجہ کی دوسری شادی کی، اس شادی میں سے بھی اللہ نے آپ کو 1 بیٹا اور 1 بیٹی عطا فرمائی۔ 25 سال کی جوانی میں اماں خدیجہ دوبارہ بیوہ ہو گئی۔ اماں خدیجہ نے کہا کہ میں اب خیال بنا لیا کہ اب کوئی شادی نہیں کرنی، اپنے بچوں کو پالوں گی اور تجارت کا بہت بڑا کاروبار ہے، اس کو سنبھالوں گی۔ کسی بیوہ سے پوچھو کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اماں خدیجہ فرماتی ہیں، جب میرا اکیلا دل نہیں لگتا، دل میں گھٹن ہوتی ہے، تو مکے کے باہر ایک کلی ہے، اس کلی میں ایک نوجوان، اس دور میں جب سب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن اس دور میں بھی ایک نوجوان اللہ کو یاد کرتا۔ اس کلی کے اندر جو نوجوان ہے اس کا نام ہے ورقہ بن نوفل۔ یہ ورقہ بن نوفل اماں خدیجہ کے چچا کا بیٹا ہے۔ دور جاہلیت میں جب لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، ورقہ بن نوفل کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ ورقہ نے دیکھا کہ میری قوم بت پرستی کر رہی ہے، اس نے مکے سے باہر جا کے کلی لگا لی اور کبھی تورات اور کبھی انجیل اور کبھی زبور کی تلاوت کرتا ہے۔ اماں خدیجہ نے فرمایا، کبھی کبھی میرا دل کو گھٹن ہو تو میں اس کلی میں چلی جاتی ہوں۔ ورقہ کھڑا ہو جاتا ہے، بولتا ہے میری باجی خدیجہ آئی ہیں۔ خدیجہ بولتے ہیں کہ ورقہ اللہ کا دیا ہوا کلام سنا۔ ورقہ کبھی انجیل، کبھی تورات، کبھی زبور کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک دن اماں خدیجہ ورقہ کے نزدیک بیٹھی تھی۔ ورقہ بولنے لگا، باجی خدیجہ آج میں آپ کو ایک بات سناؤں۔ اماں خدیجہ نے بولا، بول ورقہ۔ ورقہ اماں خدیجہ کو خیمے سے باہر لے کر آیا۔ ورقہ نے صفا اور مروہ پہاڑ کی طرف اشارہ کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اللہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، ان میں لکھا ہے ان پہاڑوں کے درمیان اللہ کا ایک نبی آئے گا۔ یہ جو صفا اور مروہ کے 2 پہاڑ ہیں، نہ زبور، تورات، انجیل میں لکھا ہے کہ ان کے درمیان مکہ کے شہر میں ایک اللہ کا نبی آئے گا۔ میرے نبی کا ذکر تورات، انجیل اور زبور میں پہلے ہی لکھا تھا۔ اماں خدیجہ نے یہ بات سنی تو ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ کا کوئی نبی آئے گا۔ اماں خدیجہ یہ راز دل میں ہی رکھ لیا۔ اماں خدیجہ فرماتی ہیں کہ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن رات میں لیٹی تو خواب میں نے دیکھا کہ آسمان کا سورج ٹوٹ کر میری جھولی میں پڑ گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس سورج کی روشنیاں مغرب سے مشرق تک اور مشرق سے مغرب تک جا رہی تھیں۔ اماں خدیجہ فرماتی ہیں، میں گھبرا کے جاگ گئی کہ ساری رات تارے گنتے گزر گئی۔ اماں خدیجہ فرماتی ہیں، صبح ہوئی اور میں ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ ورقہ بن نوفل کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، باجی خدیجہ کہاں آ رہی ہو؟ اماں خدیجہ نے فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان کا سورج ٹوٹ کر میری جھولی میں پڑ گیا۔ ورقہ بن نوفل کھڑا ہو گیا، اس نے صندوق میں سے ایک پرانی سی کتاب کھولی، کبھی کتاب دیکھ رہا ہے، کبھی اماں خدیجہ کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ ورقہ بن نوفل گھبرا کر بولا کہ میں نے تمہیں ایک بات بولی تھی کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا۔ اماں خدیجہ نے فرمایا، یاد ہے۔ ورقہ بولا، اس خواب کی تعبیر بتا رہی ہے کہ گھر تیرا ہوگا، گودی تیری ہوگی، بیچ میں نبی ہوگا، روشنی مشرق بھی جائے گی اور مغرب بھی جائے گی۔ ورقہ بولنے لگا، جو خواب میں سورج دیکھا نا،
یہ آسمان کا سورج نہیں، یہ نبوت والا سورج ہے۔ اما ختیجہ ورقہ کی طرف دیکھ کر بولی میری زندگی میں ابھی کوئی اور مرد آئے گا؟ حضرت اما ختیجہ کی عمر 40 سال ہو گئی، نہ خواب پورا ہو رہا ہے نہ تعبیر۔ ادھر حضرت ختیجہ کی بھائی کی شادی ہو گئی نبی پاک کی سکی پھوپھو حضرت صفیہ کے ساتھ۔ یہ وہ صفیہ ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمینہ کی گود میں آئی تو سب سے پہلے جو کمرے میں عورت آئی ان کا نام حضرت صفیہ تھا۔ اما ختیجہ کی جب بھابی بنی نا حضرت صفیہ تو اکٹھے بیٹھ کر باتیں کی تو حضرت صفیہ بولی اف میرا بھتیجا سونا ہے، تو نام ہے ان کا محمد۔ پہلی بار اما ختیجہ کے کانوں تک نام محمد پڑا تو دل تک اتر گیا۔ ایک دن اما ختیجہ پریشان بیٹھی تھی، حضرت صفیہ اما ختیجہ کے پاس گئی اور بولا ختیجہ کیوں پریشان ہو؟ اما ختیجہ فرمایا کہ مکے تو ملک شام سالانہ قافلہ جا رہا ہے، مکے تو تاجراں دا سامان جا رہا ہے، انہاں ساریاں دا انہاں سامان نہیں جنہ سامان میری کلی دا ہے۔ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آج میرا شوہر زندہ ہوتا، آج میرا کوئی بیٹا جوان ہوتا، آج میرا کوئی بھائی جوان ہوتا تو میرا بھی سامان لے کر جاتا۔ اما ختیجہ فرمایا مکے تو ملک شام سالانہ قافلہ جا رہا ہے، مکے تو تاجراں دا سامان جا رہا ہے، پیسے بھی بہت دے رہی ہوں، نہ کوئی امانت دار نہ کوئی دیانت دار ملتا ہے۔ بی بی صفیہ بولی میں تمہیں بتا رہی تھی میرا ایک بھتیجا ہے، ان کے جیسا کوئی امانت دار اور دیانت دار ہے ہی نہیں، تو بولوں میں ان کو بلاؤں؟ اما ختیجہ نے بولا بلاؤ، 25 سال میرے نبی کی جوانی ہے، گھر سے نکلے ابھی تک میرے نبی نے کوئی کاروبار شروع نہیں کیا۔ اما ختیجہ کا پیغام نبی پاک تک پہنچا۔ اللہ فرمایا سونیا چپ کر کے میرے بوئے بیٹھا رہی، جے مکے دی ملکہ ٹر کے تیرے بوئے نہ آویں تو مینوں محمد دا رب کون آکھے گا؟ اما ختیجہ کی ایک بچپن کی سہیلی نفیسہ تھی جو انہوں نے بلائی اور باریک پردے کے پیچھے بیٹھ گئی۔ دونوں سامنے دروازہ تھا جہاں سے نبی کریم کو آنا تھا۔ جب نبی پاک دروازے سے اندر آئے، اما ختیجہ بیان کرتی ہیں جب پہلی نظر پڑی تو مجھے ایسے لگا کہ جو سورج میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ سورج دوبارہ آج میرے سامنے آ کے نبی پاک آ کر بیٹھ گئے۔ پھوپھو صفیہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نبی پاک نے فرمایا پھوپھو کیوں بلایا؟ فرمایا ختیجہ بولو۔ اما ختیجہ فرمایا میرا سامان ملک شام لے کر جانا ہے، دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ بیچ کر آنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں تیرا سامان ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ بیچ کر آؤں گا۔ اما ختیجہ فرمایا کتنی تنہا لوگے؟ کملی والد قریشی آنکھ پھڑ کے جلال اٹھ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا ختیجہ تینوں اسی تنہاواں والے لگتے ہیں؟ فرمایا میں خاندانی تاجر ہوں۔ اما ختیجہ فرمایا وے سونے ناراض نہ ہوئے ہو، دسو کیویں کرو گے؟ میرے آقا فرمایا تیرا سامان بیچ کے آواں گا، جڑا منافع ہوئے گا ادھا تیرا ادھا میرا۔ اما ختیجہ فرمایا جیوے سونے ہوئے تسی کرو۔ اما ختیجہ دے دل وچوں آواز نکلی جتھے دلاں دے سودے ہو جاون اوتھے مالاں دے سودے نہیں کری دے۔ نبی پاک قافلے کو لے کر نکل گئے۔ اما ختیجہ نے فرمایا کہ میسرا میری ایک گل سن، تو اگے مالک کے بن کے جاندہ سی تے اس قافلے بھی محمد دا غلام بن کے جا اور ڈبل تنہا لے لے، جو محمد راستے میں کریں گے وہ مجھے آ کے بتانا ہے۔ تو میسرا چلے گیا ساتھ۔ جب سامان بک گیا، قافلہ واپس آ گیا تو حضرت اما ختیجہ میسرے کو بولنے لگی کہ بتا کیا دیکھا آپ نے راستے؟ میسرا کہنے لگا کہ محمد کا کوئی سایہ کوئی نہیں ہے۔ اما ختیجہ فرمایا اے مینوں پتہ ہے، کوئی اور سنا۔ میسرا کہنے لگا کہ اونٹ بیمار ہو گئے تھے، قافلہ آگے آگے جا رہا تھا اور اونٹ پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں پر ہاتھ پھیرے اور اونٹ آگے آگے جا رہے تھے اور قافلہ پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ حضرت اما ختیجہ نے فرمایا یہ بھی مجھے پتہ، کوئی اور سنا۔ میسرا کہنے لگا اس بار تیرا مال نہیں محمد دا جمال بھی کیا ہے۔ ختیجہ فرمایا چنگیاں چنگیاں سنائی جانا ہے کہ میں اونج بھی تا سنا۔ اما ختیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی پاک نے نکاح کا پیغام قبول کیا۔ مکے دی گلیاں وچ کملی والے دی بارات نکل آئی، سبنا تو خوش۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق انہاں دے بچپن دے یار سی۔ نکاح پڑھایا گیا، بارات واپس چلی گئی۔
अम्मा खतीजा ने नबी पाक को अपने ही महल में रख लिया। शादी की पहली रात ही अम्मा खतीजा ने अपनी सारी दौलत कमली वाले के कदमों में रख दी। इतना बड़ा सोने का ढेर था कि एक तरफ नबी पाक बैठे और एक तरफ अम्मा खतीजा खड़े होकर एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। इतना बड़ा सोने का ढेर था। नबी पाक ने उसी रात सुबह का सूरज होने से पहले वो सारा सोने का ढेर मक्का के गरीबों में बांट दिया। अम्मा खतीजा ने इतना भी नहीं बोला कि मुझे कमाने में इतना वक्त लगा और मोहम्मद तुझे लुटाने में एक रात भी नहीं लगी। ये था मेरे नबी का दर्स और ये थी मेरे नबी की ताज़ीम। ये थी मेरे प्यारे नबी की प्यारी बातें जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई। अगर आपको नबी पाक से प्यार है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्दी चंद आने वाली वीडियोस और भी होंगी जो आपके साथ इसी चैनल पर मुखातिब की जाएंगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।